کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی، سانپ، فیمیل اسنیک سمجھ لیں، جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی تھی۔ گھر کا مالک مفت انڈا ملنے پر بڑا خوش تھا کہ ڈیلی ایگ آف گولڈ، سونے کا انڈا۔ گھر والوں کو تاکید رکھی، کہا ہوا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں کہ ہمیں یہ خزانہ ہر روز ملتا ہے۔ اپنا یہ روز گولڈ کا ایگ جو تھا، سونے کا انڈا سنبھال کے رکھتا، بچا کے رکھتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن اپنے بل سے نکلی اور اس نے اس گھر میں ایک بکری تھی، اس کو ڈس لیا۔ اس کا زہر اتنا جان لیوا تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے بکری کا انتقال ہو گیا، بکری فوراً مر گئی۔ یہ دیکھ کر گھر والوں کو بڑا غصہ آیا، جوش آیا کہ اب ناگن کو مار دیں گے، مگر اس شخص نے انہیں یہ کہہ کر ٹھنڈا کر دیا کہ ذرا ٹھنڈا غور کرو، یہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے، کتنی بکریاں ہم خرید لیں گے، بکری گئی ہے نا، کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ روز سونے کا انڈا ملتا رہا۔ تھوڑے دنوں بعد اس ناگن نے اپنے بل سے باہر نکل کر گدھے کو ڈس لیا۔ اس گھر میں ایک گدھا بھی تھا۔ اب وہ شخص بڑا گھبرایا کہ یہ تو ایک ایک کر کے سب کو ڈس رہی ہے، لیکن پھر لالچ غالب آ گئی کہ سونے کا انڈا بھی تو مل رہا ہے، اور خرید لوں گا جانور تو اور مل جائیں گے۔ بہرحال کچھ دن مزید گزرے، گھر والوں نے کہا بھی کہ یہ اس نے دوسرا جانور مار ڈالا، اب اس کو مار دو۔ کہ نہیں، یہ جانوروں کو مارتی ہے، انسانوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتی نا۔ تھوڑے دن ہوئے تو انڈے ملتے رہے، کئی ماہ گزر گئے، بہت پیسے جمع ہو گئے، گولڈ کے انڈے تھے۔ اب اس کے بعد کیا کیا کہ اس ناگن نے اس گھر میں غلام تھا، اس کو ڈس لیا۔ اب سارے گھر پر خوف کی کیفیت، سب پھر گھبرا گئے کہ اس کو مار دیں، ورنہ یہ ناگن جو ہے یہ ہمارے اب تو انسانوں کو بھی ڈسنے لگ گئی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، دولت کی ہرس نے اس بندے کی آنکھوں پر پھر پٹی باندھ دی۔ پھر سوچنے لگا کہ ناگن سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، پیسے بھی تو مل رہے ہیں، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اس ناگن نے اس بندے کے بیٹے کو ڈس لیا۔ بیٹا تھوڑی دیر بعد دنیا سے چلا گیا۔ وہ شخص غضبناک ہوا، کہنے لگا اب میں نے اس ناگن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن وہ ناگن بل کے اندر غائب ہو گئی، نہ انڈا ملا نہ ناگن باہر آتی۔ بہت ٹائم گزر گیا۔ اب دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ لگتا ہے ناگن ہم سے ناراض ہو گئی ہے۔ اس بل کے پاس آیا، اس جگہ کو صاف کیا، خوشبو لگائی، دھونی دی۔ تھوڑے دنوں بعد اس ناگن نے پھر سونے کا انڈا دینا شروع کر دیا۔ میاں بیوی خوش ہو گئے کہ ہماری اس ناگن سے صلح ہو گئی ہے، حالانکہ اسی ناگن نے ان کے بیٹے کو ہلاک کیا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس شخص کے یہاں اس کی بیوی کو بھی اس ناگن نے ڈس لیا۔ بیوی بھی دنیا سے چلی گئی، مگر اب جب بیوی چلی گئی تو اب اس نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتا دی کہ اس طرح میرے گھر میں ایک ایک کر کے اس ناگن نے سب کو ڈس لیا، سب چلے گئے۔ دوستوں نے کہا عجیب آدمی ہو تم، ایسی ناگن کو پالے بیٹھے، اس روپے پیسے کا کیا کرو گے جس نے تمہارا سارا خاندان برباد کر دیا۔ لیکن اب اس ناگن وہ پھر بل میں غائب ہو گئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس ناگن نے اپنے بل کے باہر جو ناگن کا گھر ہوتا ہے وہاں اب موتی چھوڑا، یعنی انڈا سونے کی بجائے ڈائمنڈ۔ یہ شخص لالچ تھی نا، کہتا ہے اس کی طبیعت بدل گئی ہے، اب اس نے سونے کی جگہ موتی دینا شروع کر دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ انسانوں کو نہیں ڈسے گی۔ لالچ پھر غالب آ گئی، پھر روز موتی لینے لگا۔ ایک دن آیا تو اس ناگن نے سوتے میں اس کو بھی ڈس لیا۔ جب اس کے دوست گھر آئے تو پورا پیالہ سونے اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ شخص تڑپ رہا تھا اور اپنے دوستوں سے کہا کہ آج میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں دنیا سے خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ناظرین اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ یہ حکایت بزرگوں نے اپنی کتاب میں تو لکھی، مگر آج شاید اس سے قریب قریب کی زندگی ہم میں سے بہت سارے لوگ گزار رہے ہیں۔ حرام کما رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، جھوٹ بول کر مال کما رہے ہیں، ملاوٹ کر کے مال کما رہے ہیں، حالانکہ پتہ ہے غلط ہے، بہت سو کو معلوم ہے یہ حرام ہے، مگر چونکہ پیسہ آ رہا ہے نا، حالانکہ اس کی وجہ سے بیماریاں بھی آ رہی ہوں گی، پریشانیاں بھی آ رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے جس مال سے رب ناراض ہے وہ مال تو نحوست لاتا ہے، برکت نہیں لاتا۔ حرام زیادہ بھی ہو وہ سکون نہیں لاتا، لیکن انسان کی لالچ آنکھوں پر ایسی بٹ پٹی بندی ہوتی ہے کہ یار اتنے پیسے کیسے چھوڑ دوں، اتنا مال بن رہا ہے، حرام کما رہا ہوں، لیکن مل کتنا زیادہ رہا ہے۔ یہ چوری کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، یہ سب غور کریں، یہ بالکل اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ سونے کا انڈا روز مل رہا ہے، مگر یہ ناگن ایک ایک کر کے ہماری نعمتوں کو ڈس رہی ہے، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے نا سب ادھر ہی رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد قبر میں کیا ہوگا، ہم کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے جو حرام کمانے والے۔ غور کریں، ایسی لالچ نہ کرو کہ جو بربادی کا باعث بن جائے۔
آج لوگ کہتے ہیں یار دنیا میں بھلا ہونا چاہیے، آخرت کی معاذ اللہ، یہ یہاں تک کہتے ہیں آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، نہیں دیکھی جا سکے گی، وہاں نہیں جواب دے سکیں گے، وہاں مار پڑے گی، وہاں یہ مال عذاب بنا دیا جائے گا، اور پیچھے چھوڑ کر جو جائیں گے وہ بھی عذاب ہوگا۔ ایسا نہ کریں، ہمیں قبر میں یہ سونا چاندی یہ حرام کا پیسہ کچھ بھی کام نہیں آنا۔ بڑی گہری بات بزرگوں نے لکھی کتابوں میں کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا تو مرنے کے بعد رشتہ دار، وارثین، لواحقین پوچھتے ہیں کہ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے پوچھتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔ غور کیجئے، ہم نے آگے کیا بھیجا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے حلال مال، جی ہاں حلال مال ہونا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آگے بھیج دیں، یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گا، اور یہاں حلال ہی کمائیے، حرام کے پیچھے نہ بھاگیے۔ حلال تھوڑا ہو سکون لاتا ہے، برکت لاتا ہے، بہت اس میں خیر ہوتی ہے۔ یہ تھوڑے پیسے زیادہ کمانے کے چکر میں یہ ناگن کا سونے کا انڈا ہے جو بعد میں ڈس بھی لیتی ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور ہم زیادہ حرام کی نسبت چھوٹے حلال پر، کم حلال پر قناعت کر لیں، صبر کر لیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ کریم دنیا میں بھی سکون عطا فرما دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عافیت، چین، سکون